یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا بپائے لطف و کرم اور آقا کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا تصدق کہ آج ہم جامع مسجد حسن علی میں تحریک منہاج القرآن تحصیل حضروں کے زیر اہتمام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا کا ذریعہ بنائے۔ میں ملتمس ہوں حافظ سرفراز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ حافظ سرفراز صاحب آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے دل میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور ذکر حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ آج کی اس بسط کے مہمان خصوصی جن کا خطاب ذیشان تھوڑی دیر بعد ہم سماعت کریں گے، میری مراد شاگرد رشید حضور حجت المحدثین شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی صاحب اسلام آباد سے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کو ہم تحریک منہاج القرآن تحصیل حضروں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے جان و دل پر شرح کرتے ہیں۔ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، کھلتے ہیں پھول نام کے اس کی ثنا کے بعد۔ ہدیہ عقیدت بحضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔
رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان سلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب خضر حجاب شبی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ تمامی بات محبت سے آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ محبت سے ذکر علی بیٹھے اونچی آواز سے روحان کی آل پہ جہاں پڑھی صلی اللہ علیہ تھوڑی آئیس
پر حسین بولے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ دین بچا لال علی لال علی دین بچا لال علی لال علی ابھی تو کتنا نے کتاب نہیں کرنا ہے کتاب ایسے نہیں ہوگا جب تک آپ بولیں گے زبانیں اللہ نے دی ہے یہ آقا حسین کا صدقہ ہے اس قربانی کا سنیے محبت سے کہہ لیجیے دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے قرآن کی سننا
लाल अली दे, लाल अली दे, प्यासा रह के दीन दी हाथ में, प्यासा रह के दीन दी हाथ में, अरे प्यास बुझा गए लाल अली दे, अरे दीन बचा गए लाल अली दे। एक दफा सारे मिल के बोलो, दीन बचा गए लाल अली दे। थोड़ी आवाज, ऊंची आवाज में, दीन बचा गए लाल अली दे, लाल अली दे, कौन निभा गए लाल अली दे, दीन बचा गए लाल अली दे। और उनकी फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका खाना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला खिताब के फौरन बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। उसके बाद लंगर हुसैनी का भी एहतमाम यहीं पर किया जाएगा। कारी मोहम्मद जुबैर चिश्ती साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैं इन अशआर के साथ दावत खिताब देने जा रहा हूँ मौलाना साहब को। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदार नदार दफ्तर दस्ते यजीद, हक्का की विलाय ला इलाहा अस्तु हुसैन। दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आप लोगों के रिवायत का इस्तेक़बाल में शागिर्द रशीद हुज्जतुल मुहद्दिसीन शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी मददल्लाहु ताली, जनाब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब, नारे तकबीर। शायाने शान तरीके से शख्स के रिवायती अंदाज में उलमाए कराम का जिस तरह इस्तेक़बाल किया जाता है, ज़ौक़ व शौक़ का मुज़ाहरा करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक में ये मसला भी हल किया है। अब लवा कुरान मजीद में बारहा ये क्यों तलकीन करता है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम सोचते समझते क्यों नहीं हो। कुरान की इस आयत पर जब हमने गौर व फिक्र किया तो अल्लाह ने इसमें ईमान और अमल सालेह की कबूलियत का राज बताया है। अब ये मज़मून यहाँ तक मैंने पढ़ा न तालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, आप कुरान मजीद को खोलिए, यहाँ वक़्फ़ मुतलक की अलामत वा लिखा पर कि ठहर जाओ, रुक जाओ। क्यों? अब ये सोचना है कि ईमान और अमल सालेह कबूल भी करवाना है अल्लाह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद ये राज हमें बताया। खुद मेरे महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, ये मसला भी हल कर दीजिए कि किस किस का ईमान अल्लाह की चौखट पे कबूल है और किस किस का अमल अल्लाह की दहलीज पर कबूल है। कुल महबूब ने बता दें ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा,
یہ جو ایمان اور عمل صالح جس کی پیچھے بات چل رہی ہے علیہ، یعنی اس ایمان اور عمل صالح پر اللہ تم سے کسی اور طرح کی کوئی اجرت، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ قبولیت اگر چاہتے ہو تو اللہ ایک اجرت ہے جو شخص بھی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں وہ اجرت اور مزدوری پیش کر دے گا، اللہ اس کا ایمان بھی قبول کر لے گا، اس کا عمل صالح بھی قبول کر لے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی اجرت کا ذکر ہے، اجر اجرت، آخرت میں ہو تو آخر میں اس کو کہیں گے آخرت میں ثواب، دنیا میں وہ چیز ہے تو دنیا میں اجرت، اجر کو کہتے ہیں اجرت، مزدوری۔ اب آپ ہمارا تو آج تک یہ خیال ہے نا کہ دین، ایمان، عمل یہ سب فری میں فی سبیل اللہ ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات جس میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہاں کوئی چیز ہمیں فی سبیل اللہ ملتی ہے، ہر چیز کی اجرت ہے، ہر چیز کی مزدوری ہے۔ آپ مزدور لائیں جتنا مرضی نیک ہو، وہ شام 4 بجے جناب کہے گا بھائی نکالو پیسے میری مزدوری۔ تو اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی مزدوری اور اجرت کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ اجرت کیا ہے محبوب آپ انہیں بتا دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس ایمان اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے میں نے کوئی اور اجرت نہیں رکھی ہے، الا سوائے ایک اجرت کے۔ مولا وہ اجرت کیا فرمایا الا المودۃ فی القربى، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں، جو ان پر اپنی جان اور مال فدا کر کے ان پر ہمہ وقت قربان ہونے کے لیے تیار رہے گا، یہ قربانی مودت کی صورت میں جب قرابت داران رسول کے لیے بندہ دینے والا بن جائے گا، اللہ اس کا ایمان بھی قبول کر لے گا، اس کا عمل صالح بھی قبول کر لے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے اللہ نے قرابت داران رسول کی مودت بطور سوال، بطور اجرت ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اللہ کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ اب اللہ جہاں قرآن مجید میں آئے وہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی اس چیز کو مانے بغیر، اس چیز کو اپنائے بغیر۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اس کلمے میں سے اللہ نکال دیں، لا الہ اللہ پڑھتے رہیں، مسلمان ہو جائیں کسی عالم دین سے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ باقی ہر معبود کی نفی ہوگی، باقی کسی کو خالق مالک نہیں ماننا اللہ سوائے اسے کہ جو اللہ اللہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ بنیادی طور پر عقیدہ درست کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب اپنے میٹھے میٹھے لبھیلا قل لا اسألکم علیہ اجرا، انہیں بتا دے کہ میں محمد تم سے کسی سوال، کسی حاجت کا سوال نہیں کرتا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ جو میں محنت کر کے قرآن تم تک پہنچا رہا ہوں، دین خدا تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ اس وقت تک دین اللہ کی چوکھٹ پہ دوبارہ نہیں مانا جائے گا، قبول نہیں ہوگا، تمہاری انٹری، تمہارا داخلہ دین میں قبول نہیں ہوگا، ایمان اور عمل صالح کی خیرات مالک کی چوکھٹ پہ قبول نہیں ہوگی۔ مولا کب تک؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، جب تک مصطفیٰ کے بچوں کا پیار تمہارے دلوں میں نہیں آئے گا اللہ کو تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ہمارے گرامی اب اللہ نے پورے دین ایمان اور عمل صالح ہوگا، میں ہر ایک کا قبول کروں گا، اللہ مسلک نہیں دیکھے گا۔ یہ میرا جملہ بڑا خاص یاد ہے، اللہ کسی کا مسلک نہیں دیکھے گا کہ یہ کس مسلک کا، اللہ جماعت بھی نہیں دیکھا کس کا، اللہ قیامت کو فرشتوں سے کہے گا اس کے دل میں جھانک کے دیکھو اندر سیدہ زہرا کے بچوں کا پیار ہے یا نہیں۔ مسلک کوئی بھی ہے، عقیدہ کوئی بھی ہے، اگر علی کی چوکھٹ کا منتا ہے، مولا مرتضیٰ، سیدہ زہرا اور آپ کے بچوں کا پیار کرنے والا ہے، اللہ کہے گا اس نے مزدوری ادا کی ہوئی ہے فرشتوں، اس کو میری جنت کو دو کر دو۔
اب یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے جن کی ساری محنت اعمال پر ہے. وہ کہتے ہیں جی اعمال کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. وہ لگے ہوئے تسبیحاں لے کے ہر وقت تبلیغوں پہ لگے ہوئے ہیں, تسبیحوں پہ لگے ہوئے ہیں, حجوں پہ لگے ہوئے ہیں, عمرے پہ لگے ہوئے ہیں, پورے کاروان لے کے جا رہے ہیں. لیکن جب کہا جائے کہ مزدوری ادا کرو تو اللہ نے کہی ہے, وہ کہتے ہیں کون علی, کون فاطمہ, کون حسن, کون حسن. ہماری طرح کے وہ بھی بندے ہیں, وہ خود محتاج ہیں جی, وہ بھی عمل اپنے سے پاس ہوں گے, ہم بھی عمل سے ہوں گے. ہم انہیں کیا کریں, ہم اپنی تسبیح جلائیں گے, ہمیں اپنا عمل کام آئے گا. آؤ احباب گرامی, یہ مغالطہ بھی اللہ نے ساتھ ہی دور کیا ہے. اللہ نے فرمایا من یقتر حسنا, دنیا میں جنہیں کہا جاتا ہے کہ تھوڑے عمل والے ہیں, یہ اتنے عمل والے لوگ نہیں ہیں جی, ہم زیادہ عمل والے ہیں. اللہ کہتا ہے زیادہ عمل والو, تم اپنے عمل پہ کبر نہ کرو, تم اپنے زیادہ اعمال, زیادہ تسبیحاں پڑھ کے اپنی گردنیں اونچی نہ کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, آؤ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دنیا میں جن کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوں گے تمہارے برابر, لیکن ان کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کی محبت اور پیار ہوگا. اللہ کہتا میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں, نزد لہ فی حسنا, ان کے اعمال کی کمیاں سیدنا زہرا کے بچوں کے صدقے مولا خود پوری کر دے گا. اللہ پوری کر دے گا. پتہ چلا یہ مزدوری بڑی اہم ہے کہ مزدوری جس نے پوری ادا کی ہوئی ہو, کام میں سستی بھی رہ گئی ہے, اللہ کہتا ہے وہ کام تھوڑا بھی ہوگا میں بڑھا کے خود ادا کر دوں گا, لیکن تمہیں کرنا کیا پڑے گا. نزد لہو فیہا حسنا, یہ فیہا کا مفاد کیا ہے, فیہا ہے قربہ کا پیار, قرابت داران مصطفیٰ کا پیار. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو رسول کے قرابت دار ہیں, اگر تمہارے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے, اعمال تھوڑے بھی لے کر آ گئے, نزد لہو, میں ہر اس کے لیے عمل بڑھاؤں گا, کسی اور کے لیے نہیں, ہر اس کے لیے بڑھاؤں گا. فیہا حسنا, نیکیاں اس کی بڑھیں گی, فیہا جس کے دل میں حضور کے قرابت داروں کا پیار موجود. اللہ نے اعمال کو تھوڑے بھی میں قبول کر لوں گا, لیکن اسے قبول نہیں کروں گا جو مزدوری ادا کیے بغیر آئے گا. مزدوری کی کتنی اہمیت ہے, یہ دیکھیں ہمارے سر پہ ایک ٹوپی ہے, یہ علماء بیٹھے ہیں, ان کے سر پہ خوبصورت امامے ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر یہی امامہ, یہی ٹوپی کسی دکاندار سے خریدیں اور خرید کر وہ کہے بھائی یہ 500 روپے کا ہے, پیسے کیسے نہیں دینے میں, دکاندار چیختا رہے, یہ کہ میں تمہارے محلے کا مولوی ہوں, ذرا گڑبڑ کی سارے مقتدی چڑھا دوں گا تیری دکان پر, خبردار. اور وہ بیچارہ دکاندار غریب ہو, کمزور ہو, وہ کہ مولوی تگڑا آدمی ہے, وہ کہ چلو مولوی صاحب چلو ٹوپیاں پا کے اسی بھی معاف نہیں کرنے کیا وہ تھوڑا غریباں پکڑا گے, مزدوری معاف نہیں کی. اور مولانا مزدوری دیے بغیر آ گیا, مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے آپ کو نماز پڑھا دی, جمعہ پڑھا دیا. جاؤ کائنات کی کسی مفتی سے سوال کر کے پوچھو, مولانا یا اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں کی نماز ہوئی. ہر مسئلہ کا مفتی کہے گا کہ کپڑے پاک ہونا ضروری ہے, یہ ٹوپی پاک نہیں ہے, آپ کے اس پہ تو داغ لگا نہیں ہے, اس پہ تو کوئی کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی. آؤ یہ مزدوری نہ دے, اللہ اس چیز کو پاک نہیں کرتا. آؤ اللہ کے دربار کا قانون بتا رہا ہوں. ایک ٹوپی جو مولانا نے پہنی ہوئی ہے وہ ایک بندے کی مزدوری, ایک کپڑے والے کی مزدوری, ایک ٹوپیوں والے کی مزدوری اگر رکھ لو, اللہ اپنی نماز قبول نہیں کرتا. آؤ جس اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ مصطفیٰ کے قرابت داروں سے پیار کرو, ان کی محبت کا حق ادا کیے بغیر سوچو کہ وہ آپ کا ایمان اور عمل مولا کیسے کرو. بڑا اہم نقطہ ایسا ہے میں جو دینے جا رہا ہوں, وہ ایک نقطہ اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آ گیا, ساری زندگی آپ کسی بد عقیدہ سے مار نہیں آئیں گے. تو نسلوں کے لیے بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں. جب یہ حکم اللہ نے دیا نا اہل بیت, حضور کے قرابت دار, ان کی مودت کا, تو یہ حکم اللہ نے
لفظ قل سے دیا. قل محبوب آپ کہہ رہے ہیں. اگر اللہ قل نہ لگاتا تو کیا حضور ہمیں نہ بتا دیں؟ پھر بھی بتا دیں. حضور نے تو سارے احکام بہت سارے بغیر قل کے سارے ہمیں بتائے. پھر یا اللہ تو نے قل کیوں لگایا؟ تو قل بغیر حکمت کے نہیں لگا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی بھی فعل بغیر حکمت سے خالی. تو یہ قل کا بھی کوئی حکمت اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اب آپ قرآن مجید میں اللہ نے 20 سینکڑوں احکامات دیے. اکثر احکامات اللہ نے جو قرآن مجید میں دیے ہیں ان سے پہلے اللہ نے لفظ قل استعمال نہیں کیا. آپ نے اس لفظ قل کے حوالے سے منہاج القرآن کے جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی زبان سے کئی اس کے افادات سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کی چوکھٹ کا ادنا ترین در افزا کر اسی بارگاہ سے ملنے والی خیرات سے ایک نقطہ آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی، اس لیے غور سے سنو. بھائی اللہ نے قرآن مجید میں 2 طرح کے حکم ارشاد فرمائے. بہت سارے حکم ایسے ہیں جو اللہ نے دیے اس سے پہلے لفظ قل لگایا، لفظ قل نہیں لگایا. اور چند احکامات ایسے ہیں جن سے پہلے اللہ نے لفظ قل لگایا. یہ قل اور آیات کی ساتھ بھی ہے، لیکن میں اس وقت صرف احکامات کی بات کر رہا ہوں. ان کی بات کر رہا ہوں اللہ کے جو احکامات ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم ریپیٹڈلی 94 دفعہ دیا، زکوٰۃ کا حکم ریپیٹڈلی تقریباً 32 دفعہ دیا. لیکن سارے کے سارے 94 نماز کی حکم، 32 دفعہ زکوٰۃ کا حکم پڑھیں، ایک بار بھی لفظ قل اللہ نے نہیں لگایا. روزے کے حکم کے ساتھ قل نہیں لگا ہوا، حج کے حکم کے ساتھ قل نہیں لگا ہوا. اور یہ 4 پلر آف اسلام کے ارکان ہیں. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جن سے پہلے قل لگا ہوا ہے. جیسے توحید کا حکم اللہ نے دیا سورہ اخلاص میں، اللہ کو ایک ماننے کا. تو فرمایا قل، محبوب آپ نے بتا دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. کمالے یہاں قل لگایا، قل نہ بھی اللہ لگاتا، پھر بھی حضور نے ہمیں بتا دینا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کو چلنے جب ہم شروع چلائیں گے وہ تلاوت کا میں عرض کر رہا تھا. ایک طرف وہ احکام ہیں جن سے پہلے قل نہیں ہے، دوسری طرف وہ احکامات ہیں جن سے پہلے قل کا لفظ موجود ہے. آئیے فرق سمجھتے ہیں. اللہ کا کوئی بھی حکم قل لگے یا نہ لگے اس کا ماننا ہر بندہ مومن پہ فرض ہے. کسی ایک حکم خدا سے بھی انکار کفر کا سبب بنتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. قل لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، حکم ماننا ہر 2 صورتوں میں لازم ہے. لیکن احباب گرامی، جن احکام سے پہلے اللہ نے قل نہیں لگایا ماننا ان کا بھی لازم ہے. لیکن ان پر عمل اگر کوئی نہ بھی کرے تو وہ اسلام سے خارج مسلمان ہی رہتا ہے. نماز کا حکم اللہ نے 94 دفعہ دیا، قل نہیں لگایا. کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں؟ سچ بتانا زیادہ مسلمان نمازی ہیں یا بے نمازی ہیں؟ بے نمازی زیادہ، برابر معاشرہ بے نمازی. فجر کی نمازوں میں دیکھو 2 4 5 10 بندے آپ کو نظر آئیں گے، باقی گھر کے گھر بھریں گے. ایک گھر میں جتنے بندے رہتے ہیں نا مسجد میں صرف اتنے بندے آتے ہیں. لیکن کافر ہوئے نہیں نا وہ. اچھا ایسے ہی روزہ کوئی بندہ نہ رکھے کافر ہو جاتا ہے. زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے
کوئی کافر نہیں ہوتا. کیا ہو جاتے ہیں؟ بندہ گنہگار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا چلا جن احکامات سے پہلے اللہ نے لفظ کل نہیں لگایا، انکار نہیں کر سکتے، لیکن ان سے راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش موجود ہے، بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. ساری زندگی مولوی بیچارے میرے جیسے ممبر پہ بیٹھ کے نماز نماز ہر جمعے، پھر بھی بندوں نے نماز نہیں پڑھی، مگر کافر نہ ہوئے رہے مسلمان. اس لیے بے نمازی بھی مر جائے تو جس طرح نمازی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کفن دفن کرتے ہیں، ایصال ثواب اور کل کرتے ہیں، بے نمازی کے بھی بالکل ویسے ہی کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کہ نمازی کے لیے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں کہیں، بے نمازی کی 1 ہی تکبیر کہیں، ایسا بھی کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ایسا ہے کہ ایک نیک آدمی ایک گنہگار ہو گئے، لیکن دونوں دین مصطفیٰ کے اندر رہے، باہر کوئی بھی نہیں تھا. اور اب آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں جن جن احکام سے پہلے اللہ نے کل کا لفظ نہیں لگایا، بندہ صرف ماننے کے بعد عمل نہ بھی کرے، ساری زندگی چھوڑتا چلا جائے، بھولتا چلا جائے، پھر بھی مسلمان رہتا ہے، اسلام سے خارج، ایمان سے خارج نہیں ہوتا. لیکن آؤ اب اس حکم کو سمجھو جس سے پہلے اللہ نے لفظ کل لگا دیا ہے. ایک مثال دوں گا، ہر بچے جوان بزرگ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آئیے حکم توحید اللہ نے سورہ اخلاص میں دیا، کہا میرے محبوب کل آپ نے بتا دیں وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. احباب گرامی، ساری زندگی نماز چھوڑنے والا اگر یہاں کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے کہہ دے میں صرف آج اس شام اس 1 گھنٹے کے لیے یا 1 منٹ کے لیے اللہ کو ایک ماننا چھوڑ رہا ہوں، بولو مسلمان رہے گا؟ یا کوئی شخص کہہ دے میں آج غلطی سے بھی 2 گھنٹے کے لیے اللہ کو ایک ماننا بھول گیا تھا، مسلمان رہے گا؟ کوئی گنجائش ہے؟ ساری زندگی نماز چھوڑنے والا اللہ کی توحید کو 1 لمحے کے لیے چھوڑ دے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ حکم سے پہلے لفظ کل لگا ہوا ہے. محبوب آپ نے کہہ دے، اللہ جس حکم میں بطور خاص محبوب کو کہہ دے محبوب آپ نے کہنا ہے. اب جو لفظ کل سے حکم امت کو ملے گا، انکار کی گنجائش تو پہلے ہی نہ تھی، اللہ نے فرار کے سارے راستے بھی بند کر دیے. فرار کی ساری راہیں بھی بند کر دی ہیں. 1 لمحے کے لیے جیسے اتباع مصطفیٰ والا حکم ہے، کوئی شخص اگر کہیں کھڑے ہو کے کہہ دے مجھے اتباع مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان نہیں رہے گا. توحید خدا کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان نہیں رہے گا. آؤ اسی اسلوب پر حکم دیتے ہوئے جب باری آئی مصطفیٰ کریم کے قرابت داروں کی، سیدہ زہرا کے بچوں کی محبت کی، اللہ نے حکم دیا بغیر کل کے نہیں دیا کہ کس کی مرضی ہے کر لے، جس کی مرضی ہے نہ کرے، جو نہ کرے صرف گنہگار ہوگا. نہ بابا نہ، یہ گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. محبوب جو تیرے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرے گا، جیسے اللہ کی توحید کو چھوڑے اللہ مومن نہیں سمجھتا، جو تیرے حسن حسین کو چھوڑے گا اللہ اسے بھی مومن نہیں سمجھے گا. اہمیت دیکھیں، اللہ نے کل لگا کے، یا اللہ تو نے اتنے بڑے بڑے اپنی عبادت کے حکم دیے، کل نہیں لگایا. محبوب کے بچوں کا مسئلہ تھا، اتنا ضروری کل کیوں ہو گیا؟ فرمایا میں نے دین مصطفیٰ کی اجرت رکھی ہے، اجرت کے بغیر دین کیسے قبول ہو سکتا ہے، کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ دین بھی حلال کرنا ہے اپنے اوپر، پہلے اجرت دینی پڑے گی. میں نے کہا یا اللہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی کل نہ لگاتا، پھر بھی تو ہم سیدہ کے زہر لالوں سے نہ محبت کرتے. اس نے کہا جو ماں باپ تمہیں پیدا کر کے لاکھوں کروڑوں لگا کے پال کے جوان کرتے ہیں، تم جب جوان ہو جاتے ہو ان کے نہیں بنتے، سیدہ زہرا کے لالوں کے کیسے بنیں؟ ان کو بھی بڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جی تسی سارے سے کیتا ہی
ہائے 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 ہائے، جو باپ بیچارہ مٹی بن جاتا ہے، جو ماں ساری زندگی تمہاری گندگیاں صاف کر کر کے بوڑھی ہو جاتی ہے، بڑے ہو گئے اسے بھی کہتے ہیں تسی ساڑھے بندے کیتا کی ہے، وہ نسل کیسے جو اپنوں کی نہیں بنی، گھر والوں کی نہیں بنی، وہ مصطفیٰ کی نسل بھی کیسے بنتی؟ آؤ اللہ نے کہا میں کل لگا کر ان کو باؤنڈ کر رہا ہوں، جیسے میری توحید کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، ویسے مصطفیٰ کے بچوں کے پیار کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ مودت اہل بیت کتنی عام ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جی حضور کے قرابت داروں میں تو ساری امت ہی شامل ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے وہ حضور کا قرابت دار بن کے قریبی ہوگی۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کا نظریہ ہے، ہم اس کو رد نہیں کرتے، لیکن ہم بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں، یہ فیصلہ بھی حضور سے کرواتے ہیں کہ یہ آیت جن قرابت داروں کی مودت کا اعلان کروا رہی ہے وہ ایک ہو۔ تو جب حضور نے یہ اعلان کیا، امام طبرانی کی المعجم کبیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، المعجم الاوسط میں بھی موجود ہے، امام ابن بزار نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مجمع الزوائد کا امام حیثمی بھی اس کو لے کر آئے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے مجلس سے رسول میں کھڑے ہو کر سوال کیا، بلکہ یہ راوی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، وہ کہتے ہیں من قرابت هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، آقا امت کل کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے، وہ قرابت داران مصطفیٰ کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر فرض و نازل کر دی ہے؟ آؤ ادھر سوال ہوا، ادھر پر جس کا میرے محبوب نے جواب دیا کہ علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ قرابت داران مصطفیٰ جن کی مودت قیامت تک کی ساری امت مصطفیٰ پر اللہ نے لازم واجب اور فرض کی ہے، فرمایا ان میں ایک میرا علی ہے، دوسری میری سیدہ فاطمہ ہے، اور دو ان کے نام حسن مجتبیٰ اور حسین مصطفیٰ ہے۔ جب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، اس دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ حضور شیخ الاسلام تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ اویئرنس دے رہی ہے، کیونکہ آج خارجیت کے حملے، ناصبیت کے حملے سوشل میڈیا اتنی تیزی سے نسلوں پر ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نسلیں سوال کرتی ہیں، جی کون حسن، کون حسین، کون مولا علی؟ اللہ نے کہا کھول، کون سمجھ میں آ گیا تو کون سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ آبائی میں صرف دو احادیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ دو احادیث، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے بچے نا بڑے بڑے حوالے لے آتے ہیں، جو فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ حدیث نمبر نہیں، تو عادت ہی شروع سے حوالہ جات سے گفتگو کرنے کی ہے، لیکن کچھ حوالے سے میرے بتانا ضروری نہیں، آپ کے یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں۔ جو دو احادیث میں پڑھ رہا ہوں، ہر شخص یہ دو احادیث کے حوالے یہاں سے یاد کر کے اٹھے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث سنن ترمذی شریف کتاب کا نام ہے، اس کی 3799 نمبر حدیث ہے، 3789 3799، اور کتاب کا نام ہے سنن ترمذی شریف۔ ایک دفعہ یہ سبق دہرا دیں کبھی یاد رہ جائے، کتاب کا نام کیا ہے اور حدیث کا نمبر، یہ باہر والے ایک دفعہ بولے 3799۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ کرام کے اجتماع میں حضور خطاب فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ سے محبت کا کچھ سبب بتائیں؟ فرمایا لما یرزقکم من نعمہ، اللہ کی نعمتوں کے سبب سے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی اسباب دیکھو، ایک ایک نعمت کو دیکھو، اور جو نعمت خدا کی دیکھتے چلے جاؤ، شکرانہ نعمت ادا کرتے ہو، اپنے رب سے محبت کرتے چلے جاؤ۔
اگر باہر کی نعمت سے اپنے وجود کی نعمت دیکھ لو، اس آنکھ کی نعمت دیکھو، اگر اللہ آپ کو نہ دیتا دنیا آپ کو کیا کرتی؟ نابینا، کانا، بہنگا، خدا نے کیا کرتا؟ جس اللہ نے آپ کو زبان دی، آپ اپنا حافظ ضمیر سب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اگر یہ زبان اللہ آپ کو نہ دیتا کتنے مشکل میں ہو، کیسے لوگوں تک اپنی بات کرنے کر سکتے؟ اگر اللہ یہ کان نہ دیتا، مجھے بتائیں آپ کیسے سن سکتے کون مجھے کیا کہہ رہا؟ اگر اللہ آپ کو یہ منہ میں دانت نہ دیتا اتنی مشکل زندگی ہوتی، بڑھاپے میں دانت گر جائے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں دیکھو، اور رسول فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ کہ اس نے تمہیں سارے جہان کی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے سبب اللہ سے محبت کرو۔ توجہ رکھنا، حضور علیہ السلام نے بات توحید سے شروع کی، اللہ سے شروع کی۔ پہلا جملہ بولا اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کے سبب جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ دوسرا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا میں محمد سے محبت کرو۔ آقا آپ سے محبت کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، کہ اللہ نے میں محمد کو تمہارا نبی اور محبوب بنایا ہے۔ اللہ کے واسطے مصطفیٰ سے محبت کرو، نعمتوں دیکھ کر نعمتوں کے وسیلے سے خدا سے محبت کرو، اور خدا کے واسطے خدا کے وسیلے سے کہ اللہ محبوب سے محبت کرتا ہے، اس واسطے حضور فرما رہے ہیں تو میں سے ہر شخص میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرے۔ آؤ رسالت کی محبت، رسول کی محبت کا اعلان ہو گیا، سبب بتا دیا ہے۔ تیسرا جملہ سننا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو لِحُبِّي، میں مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ سنیے بھائی غور سے سنیے، آقا نے فرمایا میری اہل بیت سے امت تمہیں محبت کرنی پڑے گی۔ کیوں آقا؟ فرمایا مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ آقا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت، میں تمہاری محبت تب قبول کروں گا جب تمہارے دلوں میں میرے بچوں کا پیار بھی نظر آئے۔ جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ حدیث بتا رہی ہے اس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار بھی نہیں ہے۔ اب میں کہتا میں عاشق رسول، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور کی یار سے محبت نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، منافق ہے۔ کوئی کہتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ سے محبت کے لیے رسول سے محبت کرنی پڑے گی، اور رسول سے محبت کے لیے رسول کی ہائے 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 ہائے۔ آپ لوگوں کو پتا کہ چلا توحید بھی کامل تب ہوگی جب حضور کی اہل بیت کا پیار دل میں پہلے ہوگا، اور رسالت پر ایمان بھی کامل تب ہوگا جب حسنین و حسنین کے ماں باپ کا پیار سینے میں پہلے ہوگا۔ یہ ایک حدیث حاصل ہو، یعنی جو کہتا میں توحیدی ہوں اس سے پوچھو پنجتن سے پیار کرتے ہو، وہ کہے کون مجھتا تو جھوٹا ہے، منافق ہے۔ حضور نے بتا دیا اس وقت تک اللہ کی محبت میں قبول نہیں۔ میں ایک حوالہ اور آپ کو دے دیتا ہوں، یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام بچے، امام علی مقام کو گود میں بٹھاتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور آقا کہتے ہیں احب اللہ، میں آدھی حدیث پڑھ رہا ہوں پوری نہیں، احب اللہ من احب حسین، اے اللہ قیامت تک تو میری عمر میں سے صرف اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرنا۔ اللہ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو۔ اب آپ یہ ایک حدیث ذہن میں رکھنا کہ ساری محبتیں، دین کی محبت، خدا کی محبت، مصطفیٰ کی محبت اس وقت تک رد کر دی جائے گی جب تک اہل بیت مصطفیٰ کی محبت موجود نہ ہوگی۔ دوسری حدیث بھی آ رہی ہے، بس آخری حدیث، یہ حدیث بھی سنن ترمذی شریف سے پڑھا تھا، وہ حدیث کا نمبر ہے 3206، 3000 کتاب کا نام، ایک ہی کتاب ہے نا، نام تک یاد ہے۔ پہلے ہی میں نے ترمذی کی حدیث نمبر 3700
99 सुनाई है, अब पढ़ रहा हूँ 3206। बस अब आप आज के बहुत सारे फितनों के जवाब, फितने उम्मत के सामने हैं, इस हदीस में आपको मिल जाएंगे। आयत तत्हीर कुरान मजीद में नाज़िल हुई, सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 33। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये आयत तत्हीर नाज़िल हो गई। अगला दिन आ गया, वेरी नेक्स्ट डे हुजूर अलैहिस्सलाम सहरी उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, वक्त हो गया फजर की नमाज का। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं और इरादा क्या है कि मस्जिद में जाना है, सहाबा को नमाज पढ़ानी है। और सहाबी हुजूर की आमद से पहले मस्जिद में जमा होते थे, हमारी तरह नहीं कि इमाम मुसल्ले पर आ जाए तब तक घरों में बाद में निकल गए। सहाबी हुजूर को इंतजार नहीं करना पड़ता कि सहाबी आएंगे, सहाबा इंतजार करते थे हुजूर का। ये आज का इमाम जो इंतजार करता है मुक्तदी आए तो जमात करवाते हैं। कई दफा सफर में हम होते हैं ना, किसी मस्जिद में रुके ना और टाइम हो गया जमात का, तो मौलवी सब खड़े हैं, तो मैं कहता हूँ यार मौलवी साहब नमाज कहते हैं, एक नमाजी हो रहा नहीं, फिर पढ़ते हैं। हमारा हाल हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहाबा को लोगों अपने घर से हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाबी आयशा से बाहर निकलते हैं। आगे हुजूर की अज़वाज मुताहरात के बाकी घर हैं, उनके दरवाजे हैं, हुजूर एक एक दरवाजे से गुजरते चले जाते हैं। आप लोगों उन दरवाजों में आखिरी दरवाजा मस्जिद से पहले सैयदा बतूल ज़हरा का दरवाजा है, हुजूर की लख्त जगह दुख्तरे मुस्तफा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का दरवाजा है। जब हुजूर उस दरवाजे से गुजरने लगते, अब बिल्कुल सामने मस्जिद का दरवाजा है, अंदर सहाबा खड़े हैं हुजूर के इस्तकबाल के लिए। आयत ततीर उतर आई, उससे पहले हुजूर रोजाना आते, सीधा मस्जिद में चले जाते और सहाबा को नमाज फजर पढ़ाते। लेकिन आयत ततीर आने के बाद मामूल मुस्तफा में तब्दीली आई। वो तब्दीली क्या है आपको बता दूं हदीस से। आका अपने घर, अब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, पहले मतलब सुन ले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यमुर्रु बिबाब फातिमा सित्तता अशहुरिन इज़ा खरजा इला सलातिल फज्र यक़ूल अस्सलात या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। ये मैंने पूरी हदीस का मतलब आपके सामने एक एक लफ्ज करके पढ़ा है, अब इसको समझिए कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यमुर्रु बिबाब फातिमा सित्तता अशहुर इज़ा खरजा इला सलातिल फज्र। हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपने घर से निकलते सहाबा को मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब चौखट सैयदा कायनात पर पहुंचते, बाबे फातिमा पर पहुंचते, दरवाजा हज़रत सैयदा ज़हरा पर पहुंचते, हुजूर वहां पर खड़े होकर एक खिताब फरमाते, रोजाना खिताब फरमाते, हर रोज खिताब फरमाते, बिला नारा फरमाते। वो ये खिताब हुजूर ने कितना अरसा किया, हदीस के लफ्ज में सित्तता अशहुरिन, पूरे 6 महीने, एक दिन भी नारा नहीं है, एक दिन भी तवक्कुफ नहीं है, एक दिन भी लोगों इनकिता नहीं है। आओ समझे हुजूर क्या बताना चाहते हैं उम्मत को। 6 महीने का अमल रसूल है, हुजूर कोई काम एक बार कर दे वो सुन्नत मुस्तफा बन जाता है। और यहाँ हुजूर का एक दिन का अमल नहीं, एक हफ्ते का अमल नहीं, 1 महीने 2 महीने का अमल नहीं, पूरे आधे साल 6 महीने 180 डेज का अमल है। आओ सुनिए वो अमल क्या है। हुजूर सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंचकर ऐलान करते, अब ऐलान ऊंचा करते, सामने सहाबा सुन रहे होते, हुजूर वहां से सहाबियों को सुनवाते ताकि सहाबा के लिए ताबईन, तबा ताबईन और क़यामत तक आने वाली उम्मत तक ये हुजूर का खिताब पहुंच जाए। हर रोज खिताब के 2 जोड़ रहे हैं। हुजूर सैयदा की चौखट पे खड़े हुए कहते, अस्सलात या अहलल बैत, ए अहले बैत नमाज। भाई पीछे भी तो अहले बैत है ना, हजरत आयशा का भी दरवाजा, हजरत हफ्सा का भी दरवाजा, हजरत सौदा का भी दरवाजा, हजरत सफिया का भी दरवाजा, हजरत महमूना रज़ियल्लाहु अन्हा का भी दरवाजा, हजरत उम्मे सलमा का भी दरवाजा। लेकिन किसी में ये आवाज ना लगाए अस्सलात या
ان کو میں یا اہل البیت کہہ رہا ہوں، تم نے بھی ہمیشہ انہی کو یا اہل البیت کہنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، دوسرا جملہ خطاب کا، حضور ہر روز قرآن کی صرف یہ آیت تطہیر پڑھتے، اس دروازے میں کھڑے ہو کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت پیغمبر، اللہ نے تم سے شیطان کو اور نجاستوں کو اور ناپاکیوں کو ہمیشہ سے دور کر دیا ہے۔ یہ وہ خاص بطون طیب و طاہر ہیں جو اس دروازے سے اندر رہتے ہیں، جن کے لیے حضور بتا رہے ہیں اللہ نے طہارتوں کا اعلان کیا ہے، اور طہارت سے بتانے کی یطہرکم تطہیرا، طہارت پر طہارت عطا فرمائی ہے، طہارتوں پر طہارت فرمائی ہے، جہاں کوئی عیب قریب نہ سکے، کوئی میل قریب نہ سکے، کوئی کمی اور نقص قریب نہ سکے۔ مگر آؤ لوگوں، سوال میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں، آقا آپ نے ہر روز عنوان گفتگو صرف آیت تطہیر کیوں بنایا؟ 6 مہینے میرے محبوب نے لوگوں کو عنوان نہیں بدلا۔ آؤ میں 2 دفعہ ایک ہی تقریر کر دوں، آپ کسی دفعہ مجھے نہیں بلائیں گے، آپ کہیں گے عنوان نہیں کوئی ہو تقریر کرا، بس 1-2 ہی آپ کی۔ وہ مسجد میں آپ کے مولانا 12 تقریریں کرتے ہیں، آپ ساری زندگی میں تانا دیتے ہیں، یہ 12 تقریروں میں مولوی ہیں جی۔ آؤ میں پوچھتا ہوں، 6 مہینے لگاتار حضور ہر روز سیدہ کائنات پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مگر عنوان صرف ایک ہے اور وہ آیت تطہیر ہے۔ حضور نے 6 مہینے سوال یہ پیدا تو عنوان کیوں نہیں بدلا؟ کیوں نہیں بدلا؟ کیا میرا سوال یہ کیا قرآن میں آیت تطہیر کے علاوہ اور آیات نہیں ہے؟ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ یا معاذ اللہ مجھے معاف کرنا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ جیسے مولوی کو کہتے ہیں اور تقریر آتی نہیں ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو صرف ایک ہی آیت آتی تھی؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں لوگوں، ساری زندگی کے خطاب ایک طرف، یہ میرے مصطفیٰ کا یہ خطبہ ایک طرف، 6 مہینے کوئی تو بات ہے نا یار، سونا روز ایک ہی دروازے پہ، اپنی دفتے جگر کے دروازے پہ کھڑا، آقا قیامت تک امت کو دیکھ رہے تھے، یہ امت میری سیدہ سے دور ہو جائے گی، ان بچوں سے دور ہو جائے گی، میں مصطفیٰ امت کو بتا دوں جو میرا ہے وہ میری اس سنت پہ ضرور عمل کرتا چلا جائے گا۔ آپ لوگوں کو آج بڑی سنتیں یاد ہیں، میٹھی کھٹی خدا نے کیا کیا سنتیں لوگوں نے بتا دی ہیں، مگر آؤ 6 مہینے لگاتار حضور نے جو سنت جاری کی، میں نے بڑا غور کیا حدیث میں، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس حدیث کا صحیح مفہوم میرے ذہن میں ڈال، آؤ جو اللہ نے جو چیز اپنی بارگاہ سے عنایت فرمائی ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آقا صحابہ کو بھی سنا رہے تھے، اور وہاں سے اس امت کے قیامت تک آنے والے میرے جیسے ہر اسٹیج پہ تقریر کرنے والے، ہر عالم، ہر مفتی، ہر خطیب، ہر ملا کو حضور پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو دروازہ جب سیدوں کا ہو تو وہاں عنوان اور نہیں کرتے، وہاں پھر سارے عالم ہیں۔ غور کرو نا یار، عنوان نہیں بدلا 6 مہینے، آقا امت کا پیغام دے کہ نبی سنت کو زندہ رکھنا، جب سیدوں کے دروازے پہ جاؤ، جب تمہارے اسٹیج پہ کوئی سید زیادہ بیٹھا ہوا ہو، جب تمہارے سامنے محفل میں کوئی نسل شبیر کا کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو، آؤ یا کوئی محرم کا مہینہ ہو، یا عنوان گفتگو کوئی کربلا کے شہید ہو، تو حضور اپنی سنت جاری کر گئے، پھر باقی عنوانوں پہ نہ جانا، پھر باقی منقبتیں نہ پڑھنا، پھر باقی کلام محفوظ رکھنا، اور سکتوں کے لیے سید جہاں بیٹھا ہو وہاں پہ عنوان سے فضائل و شان اہل بیت مصطفیٰ۔ اتنی بڑی سنت حضور نے جاری کر دی، اور مجھے دکھ خبر ہوتا ہے میرے شیخ الاسلام کا رونا کس بات کا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسٹیج لگے ہوئے سید بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی مولانا کھڑا ہو گیا تقریر کرنے کے لیے، وہ ایسی جلی کٹی ہوئی بات کرے گا اور سیدوں کے مقابل آنے والے عموی خاندان کی جدیدیوں کے تذکرے چھیڑ دے گا۔ سید لوگوں ایک مہینے سو نہیں سکتے۔ میں نے کئی سادات کو مجھے حضرت مولانا اسٹیج پہ آپ نظر آتے ہیں، محفلوں میں آتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا بیٹے بس رہنے دے، چھوڑے۔ میں نے کہا شاہ جی آپ بتائیں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کی تقریریں ایسا جملہ بولیں ہم رات کو غصہ نہیں سکتے، بولتے ہیں
अम्मा जान को फरियाद है। ये आपकी उम्मती है जो हम सैयदों को देख के हमारे मुकाबिल लोगों का दिफा करते नजर आते हैं। सादात का दिफा कौन करेगा? इतनी हुजूर की राहों में नफरत। और मुझे दुख इस बात का हुआ लोगों, इस 10 मुहर्रम को जुम्मतुल मुबारक था और हमारे उनके दोस्त ऐसे मिंबर है 10 मुहर्रम को जहाँ खुतबे दिए गए उनमें अहले बैत का नाम भी नहीं लिया गया। और एक हमारी टीम ने तो बकायदा मुंतज जारी किया, उन्होंने कहा कोई शख्स 10 मुहर्रम को करबला का नाम नहीं लेगा, वो बनु उमैया की तस्वीरें सुनाएगा। वो खुदा के बंदे तुम्हारा दीन कौन सा बताओ? करबला से बसे दीन समझ में आ बड़े मजमे में कह दिया कि मौला अली ने नमाज पढ़ी शराब, जिन्होंने अपनी पहली आंख चेहरा मुस्तफा देखकर खोली थी। इतना बड़ा इल्जाम। सारी दुनिया के मौलाना चुप थे, अभी एक आवाज नहीं आई थी। कुर्बान जाएं सैयदा ज़हरा के बच्चों के दिफा के बड़े बड़े वकील लोग दावेदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता जब कोई घराना आता है तो वक्त आता है। आओ लोगों, उस वक्त जब उस खुद साख्ता मुजतहिद ने इतनी बात बड़ी बात कह दी, अभी एक भी आवाज अहले बैत के आधार की अजमत में नहीं उठी थी, मौला कायनात के दिफा में उठी थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे शेखुल इस्लाम ने ऑनलाइन मीडिया पर आकर 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 5 घंटे खिताब करके गुफ्तगू करके उस नाम निहाद मुफक्किर और मुजतहिद को ऐसा जवाब दिया, शान अली ऐसी बयान की। उसके बाद उस मुजतहिद ने दोबारा जिंदगी में नाम अली इस अंदाज में लेने की कोशिश न की, बल्कि उसके बाद इतना खामोश हुआ कि खामोशी में मर गया। मगर शेखुल इस्लाम ने दुनिया को बताया, जब तक आले मोहम्मद के प्यार करने वाला ये वकील डॉक्टर ताहिरुल कादरी मौजूद है, उस वक्त तक आले बैत के मुहिद्दीन परेशान न हो। अगर परेशान तो तब होता बंदा वो कायल न हो, वो रहनुमा न हो, वो पेशवा न हो, जो कहीं आपको किसी दरवाजे पे ले जाने की हिम्मत कर सके। अल्लाह का शुक्र है मिनाजुल कुरान वालों, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको ऐसा रहनुमा दिया है जो जाहिर से लेकर बातिन तक आले मुस्तफा की मोहब्बत से भरा हुआ है।